وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو تحفے تحائف دینے کی شرعاً گنجائش ہے یا انہیں ایسے موقع پر کچھ نہ دیا جائے، حالانکہ وہ ہمیں اسلامی تہوار کے موقع پر تحفے تحائف بھی دیتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، مشرکین اور کفار کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جو کھلے بندوں مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ نمبر دو، جو کفر اور شرک پر رہتے ہوئے مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان دونوں اقسام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو کافر اور مشرک خواہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، مسلمانوں سے کھلے طور پر دشمنی رکھتے ہیں، انہیں تحائف دینا یا ان سے تحائف لینا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ان تحائف سے محبت اور تعلق اور خاطر کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور ایسے کفار اور مشرکین سے دوستی اور موالات سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسری قسم کے جو کفار اور مشرکین سے حسن سلوک اور رواداری کرنے کی اجازت ہے، انہیں تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں اور ان سے تحائف لینے کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ چند واقعات ہیں۔ فروہ جذامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خچر بطور ہدیہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن اسی پر سواری کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں 1775 نمبر یہ روایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ دومت الجندل کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ بطور ہدیہ دیا تھا، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الہبہ میں 2615 نمبر پر واقع ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر آلود بکری بطور ہدیہ دی تھی، جو بطور دعوت پیش کی گئی۔ آپ نے اسے دعوت کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 2617 نمبر پر یہ روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ روم کے بادشاہ نے آپ کو تحفہ بھیجا تو آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ اسی طرح مختلف بادشاہوں نے آپ کو تحائف بھیجے اور آپ نے ان سب کو قبول فرمایا۔ جامع ترمذی کے اندر 1572 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے اس میں کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو کوئی تحفہ دینا یا ان کے تہوار میں شریک ہونا ہے۔ ایسی حالت میں انہیں کوئی تحفہ نہ دیا جائے، تاکہ انہیں اپنے باطل مذہب پر قائم رہنے کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اور نہ ان سے تحائف لینے چاہیے، چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرکین کی میل کچیل سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب عیاض بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت شرک میں آپ کو ایک اونٹنی بطور ہدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ سنن نبی داود کتاب الخراج میں 2630 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اب ہمارے نزدیک ان تمام احادیث میں تطبیق کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کیا جو اپنے ہدیے کے ذریعے محض دوستی اور اظہار محبت چاہتا تھا، اور آپ نے ان لوگوں کے ہدیے قبول فرمائے جن سے امید تھی کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور الفت اتر جائے گی۔ ان کے قومی تہوار کے موقع پر انہیں ہدیہ دینا یا اپنے قومی تہوار کے موقع پر غیر مسلم حضرات کے ہدیے قبول کرتے وقت ان چند امور کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بہرحال ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قومی تہوار کے علاوہ دنوں میں تحائف کا تبادلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ محض اظہار محبت مقصود نہ ہو بلکہ انہیں اسلام سے مانوس کرنا پیش نظر ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔